بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرشد اکمل اور جعلی پیر۔ تصنیف حضور سلطان احمد علی صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اپنی رحمت و کرم سے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، جس کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں مانگتے گئے۔ اور تمام تعریفیں اس مالک حقیقی کی ہیں جس نے انسان کو اپنی نیابت عطا فرمائی، یعنی اس کو خلافت الہیہ کا تاج پہنایا۔ اور تمام تعریفیں اس ذات واحدہ و لا شریک کی ہیں کہ جس نے اپنا جلوہ ظاہر کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی معرفت و پہچان کے لیے اس کمرہ امتحان یعنی اس عالم رنگ و بو میں اتارا۔ اور کروڑوں اربوں درود ہوں اس محبوب ذات حق پر کہ جس کا مقام ہر کسی کی سوچ اور ہر کسی کے علم و عقل، ہر کسی کے خرد و فہم سے بہت بالا تر ہے۔ اور اربوں کھربوں سلام ہو ان کی ذات پر جس کے روئے والضحیٰ میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ظہور فرما کر اس کائنات ارض و سما کے درمیان ہی نہیں بلکہ کائنات الہی کی جہاں جہاں تک وسعت ہے اس جگہ کو ان کے رخ انور سے منور فرمایا۔ اور کائنات کی تمام خوبصورتیاں، کائنات کے تمام حسن اور کائنات کے تمام خزانے فدا ہوں ان پائے اقدس پر کہ جن کے اس کائنات لگتے ہی ظلمت و تاریکی کی یہ نگری خالصتاً اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے جگمگا اٹھی، کیونکہ اس ذات محبوب میں خود ذات باری تعالیٰ عیاں ہے۔ محترم و معزز قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اس دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، جا بجا تعلیمی مراکز چاہے کسی بھی شعبے کی تعلیم کھل چکے ہیں، لیکن جو چیز انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے اس دنیا میں اسی طرف آپ کی توجہ کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ تعلیم ہم کو کہاں سے مل رہی ہے، اور آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا چیز بن رہی ہے، اور کس چیز کی کمی ہے، اور اس کو پورا کیسے کیا جائے۔ جیم جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب لمبیاں والاں ملدا تا ملدا بھیڈاں سسیاں ہو، جے رب راتیں جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچھیاں ہو، جے رب جتیاں ستیاں ملدا تا ملدا دانداں خسیاں ہو، رب تنہاں نو ملدا یا حضرت باہو نیتاں جنہاں دیاں ہچھیاں ہو۔ اگر آج وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے تو امت مسلمہ کو ایک قیادت کی ضرورت ہے جو ہر لحاظ سے الشیخ فی قوم ہی کنبہ ہی فی امت، مرشد اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے کی مصداق ہو، اور وہ ہستی الف لام میم کے مقام پر فائز ہستی ہو جس کی ایک ایک ادا ایسے ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک زندہ تاریخ بنا کر بتایا ہے۔ اس کی بھی ایک ایک ادا دنیا میں تو ایک زندہ اور مستند تاریخ کی حیثیت رکھتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بھی اس ہستی اکمل کا چہرہ ہو، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نظر الیہ فکأنما ینظر الی اللہ، جس نے ان کو دیکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ وہ مرشد اکمل ہستی اللہ تعالیٰ کا شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر یعنی اللہ تعالیٰ کے اس شیشے میں تجلی بھی اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے،
ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسوز صدیق، چشم عمر، علم حیدر، فقر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت، صبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیف خالد رضی اللہ تعالی عنہ، عشق بلال رضی اللہ تعالی عنہ، المختصر لسان پیر دستگیر باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے اوصاف و کمالات کی حامل ہو۔ وہ ہستی اگر اس دور میں اس قوم کی کشتی کو چلائے تو کسی کنارے کی امید رکھی جا سکتی ہے، ورنہ عام حالات جو کہ پہلے چلتے رہے ہیں یا چل رہے ہیں، ان حالات میں کشتی کو بھنور سے نکالنا تو عام کسی پیر کا کام ہے، نہ کسی عالم کا، نہ کسی دوسرے رہنما کا۔ کشتی کو بھنور سے نکال لانے کے لیے وہی ہستی تلاش کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں اپنے آقا کی وما ینطق عن الہوی کی زبان پر اعتماد کامل، ایمان مکمل اور یقین اکمل ہے کہ دنیا میں کوئی دیوار بھی ایسی نہیں بچے گی جس پر اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ معزز قارئین کرام، اگر ہم آج دیکھیں کہ کیا کہیں ایسا کوئی چہرہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اظہر من الشمس ہوں، جس کے اوپر فواہ الذی یعقل بہ کا دعویٰ کیا جا سکے، جس کے ہاتھوں کو یدہ التی یبطشا بہا کا مصداق ٹھہرایا جا سکے، جس کے کانوں کو سمعہ یسمع بہا کا حامل قرار دیا جا سکے، جس کی زبان کو لسانہ التی یتکلم بہا کی زبان کہنا گوارا کیا جا سکے، جس کے پاؤں کو رجلہ التی یمشی بہا کے پاؤں تسلیم کیا جا سکے، جس کی آنکھ کو بصرہ الذی یبصر بہا کی آنکھ مانا جا سکے۔ میرے مسلمان دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اگر ایک نگاہ اٹھا کر بھی مشائخ کی طرف دیکھیں تو ہماری نگاہ علامہ اقبال کی اس بات کے مطابق اتنی نیچی ہو جاتی ہے کہ پھر راستے کو دیکھ کر چلنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ دور حاضر کے مشائخ کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہو تم آباد قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ مصر حاضر کے جو مشائخ ہیں، انہوں نے ایک پاک اور لطیف شعبے کو جو اسلام کی بنیاد ہے، جسے ہر دور میں مضبوط رکھنا ضروری تھا اور ہے اور ہوگا، وہ تھا تصوف اور روحانیت کا شعبہ۔ اس کو انہوں نے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ اب اس کا تصور ہی تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کی پاکی کو اتنی غلاظتوں میں ڈال دیا ہے کہ اب منشیات کے بڑے اڈے بھی درگاہوں اور خانقاہوں کو سمجھا جاتا ہے، اور اس لطیف شعبے کو اتنی بے چینی اور بے سکونی میں ڈال دیا ہے، لوگ اس میں آ کر بھی افیم، چرس، بالخصوص سبز پانی یعنی بھنگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اب مشائخ اپنے آپ کو معالج، شعبدے باز اور شیطانی عملیات پر کامل، مکمل اور اکمل ظاہر کر رہے ہیں۔ معالج، شعبدے باز اور شیطانی عملیات پر عبور سے کیا مراد ہے؟ جبکہ مندرجہ بالا سے کوئی بھی چیز پیر یا مرشد میں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو تو جان، بس وہ مرشد ناقص و نامکمل اور راہزن ہے۔ معالج، اب جو مرشدوں نے اپنا کام بنایا ہوا ہے، یعنی جو معالج جو بنے ہوئے ہیں، اتنے تھرڈ کلاس اور گھٹیا معالج بنے ہیں کہ سن کر بھی شرم کے طوطے مر جائیں۔ یعنی ایک مرید آتا ہے پیر کے پاس کہ پیر صاحب میری گائے دودھ نہیں دیتی، آپ دعا کریں یا توجہ کریں تاکہ میری گائے دودھ دینے لگ جائے، تو پیر صاحب نے اپنی پیری کا ڈھنڈورا پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر کے دیتے ہیں تاکہ یہ گائے دودھ دینے لگ جائے۔ ایک اور مرید آتا ہے
کہتا ہے کہ پیر صاحب میری بھینس کو حمل نہیں ٹھہرتا، آپ مہربانی کریں تاکہ میری بھینس کو حمل ٹھہر جائے۔ تو پیر صاحب اپنی پیری کا لوہا بنوانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ اس کی بھینس کو حمل ٹھہر جائے۔ ایک اور مرید آتا ہے کہ پیر صاحب میری بکری کے بچے مر جاتے ہیں، آپ کوئی چیز دیں تاکہ میری بکری کے بچے نہ مریں۔ تو پیر صاحب اپنی پیری کا دھاک بٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر کے دیتے ہیں تاکہ اس بکری کے بچے نہ مریں۔ ایک اور مرید آتا ہے کہ پیر صاحب مرغی انڈے نہیں دیتی، کوئی چیز دم کر کے دیں تاکہ میری مرغی انڈے دینے لگ جائے۔ تو پیر صاحب اپنی پیری کو مزید اوج ثریا پر لے جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ یہ مرغی انڈے دینے لگ جائے۔ ایک اور چیلا آ جاتا ہے کہ پیر صاحب میرا بٹیر صحیح نہیں لڑتا، کوئی چیز دم کر کے دیں تاکہ میرا بٹیر صحیح لڑے۔ تو پیر صاحب اپنی پیری کو 4 چاند لگانے کے لیے اسے کوئی چیز دم کر دیتے ہیں تاکہ اس کا بٹیر صحیح لڑنے لگ جائے۔ تو اب یہ تمام عمل ہو گئے تو مرید بڑے اکڑ کر چلیں گے اور اپنے پیر کی پیری کو چمکانے کے لیے وہ پورے علاقے میں ایسی باتیں بتائیں گے کہ میری گائے دودھ نہیں دیتی تھی، یا میری بھینس کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا، یا میری بکری کے بچے مر جاتے تھے، میری مرغی انڈے نہیں دیتی تھی، یا میرا بٹیرا نہیں لڑتا تھا، میں نے اپنے پیر صاحب سے دم کروایا تھا، تو اب ہر چیز ٹھیک ہے۔ سینہ تان کر تڑیاں لگا لگا کر بتاتے ہیں جیسے ان کے پیر صاحب نے چاند توڑ کر ان کو تحفے میں دے دیا ہو۔ معزز قارئین، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا پیر کا کام گائے کا دودھ نکلوانا، یا بھینس کو حمل ٹھہرانا، یا مرغیوں سے انڈے لینا رہ گیا ہے؟ کہ کیا پیر کا کام اتنا گھٹیا ہے؟ حالانکہ ہماری جان اور ایمان کے مالک محبوب خداوند تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میری امت میں جو مرشد ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو یہی اب کام رہ گیا ہے مرشد کامل کا کہ وہ 2 نمبر معالج بن کر پھرتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کام مرشد کا نہیں ہے، شعبدے باز۔ یہ دوسرا کام ہے جو لوگ اپنا کر اپنی روزی کما رہے ہیں اور اسلام کی روح پر پاش پاش کر دینے والے حملے کر رہے ہیں۔ اسلامی طور طریقوں سے بھی امت مسلمہ کو محروم کھلی گمراہی میں ڈال کر ان 72 گروہوں میں شامل کرنے کے خواہاں بن چکے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 71 فرقے تھے، جن میں ایک نجات والا تھا اور باقی 70 گمراہ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے تھے، جن میں ایک نجات والا تھا اور باقی 71 گمراہ ہو گئے۔ فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں ایک نجات والا ہوگا اور باقی 72 فرقے گمراہ ہوں گے۔ یہ لوگ پیری کا روپ دھار کر لوگوں کو صراط مستقیم سے روک رہے تھے، حالانکہ حقیقی معنوں میں مرشد کا کام بھی صراط مستقیم پر چلنا اور چلانا ہے، کیونکہ مرشد خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حامل ہوتا ہے، اس کا ہر قول اور ہر فعل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ میرا قول اور فعل ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے جو اللہ کے خلیفے نائب تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور جب آخری نبی ہمارے نبی، ایسے نبی جو اپنی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے بھی نبی تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نیابت کے حامل رہے ہیں، اور اب بھی مرشد کی جو تعریف قرآن سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرشد تمام تر پلیدیوں سے اور ناپاکیوں سے نکال کر بحر معرفت میں ڈال دے، جہاں پر مرید اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ کرتا ہے، لیکن شعبدے باز پیر اس کام سے روکتے پھر رہے ہوتے ہیں
اور پیسوں کے بھاؤ اپنی پیری کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایسی طرف گامزن کر دیتے ہیں کہ پیسے دو اور خلافت لو، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مرشد کیا ہے اور مرید کیا ہے، اپنے آپ کو مرشد اعظم کہلواتے پھر رہے ہیں اور اپنے کرتب کا مظاہرہ کر کے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان پر تیزاب پھینک کر مسلسل مسخ کر رہے ہیں۔ مثلا کئی پیر یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو، تمہیں مدینہ نظر آئے گا، تمہیں خدا نظر آئے گا، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، تم فلاں مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پیر ہیں۔ اگر کوئی مرید یہ کہہ دے کہ پیر صاحب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو فقط یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں تھا یا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور کئی لوگ اور طریقے بھی اپناتے ہیں۔ یعنی کوئی مرید بیچارہ جو تبخیر کا مریض ہو، کہہ دیتے ہیں کہ اس پر جنات کا سایہ ہے اور اس غریب کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اور طریقہ یہ بھی اپنی پیری بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مرید کو حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں وظیفہ کرو، تمہارے پاس اتنے پیسے آئیں گے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ تو پہلے ہی دنیا میں اتنا غرق ہے کہ ان مرشدوں کے پاس آتا ہے کہ اسے اللہ کی ذات سے واصل نصیب ہو جائے۔ مرشد الٹا اس کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ وہ دور ہی دور ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن وہ آ جاتا ہے جب وہ پیروں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ شعبدے بازی کی پیری کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے کہ میں پیر ہوں تو جان لو کہ وہ پیر نہیں ہے، وہ مکھی ہے جو ہوا میں اڑ رہی ہے اور وہ راہزن ہے۔ اگر ایک آدمی سمندر کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، تو جان لو کہ وہ پیر نہیں، وہ تنکا ہے جو پانی کی سطح پر قائم ہے۔ اگر ایک آدمی آگ کھا رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیر ہوں، وہ مٹی کا بنا ہوا تندور ہے جو اپنے پیٹ میں آگ کو لیے ہوئے ہے، وہ راہزن ہے۔ بلکہ پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو بغیر کسی چلہ وظیفہ اور بغیر کسی عبادت و ریاضت کے پہلی ہی ساعت میں اس کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لے تو اسے موتو قبل ان تموتو اور اذا تم الفقر فہو اللہ کے مقام پر پہنچا دے۔ محترم قارئین، پیر کی صحیح اصطلاح اور تشریح بھی یہی ہے کہ جو حضور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کر دی ہے۔ آپ اپنے پنجابی کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، نہیں فقیری جھلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری واندھی ندی سکیاں پار لگاون ہو، نہیں فقیری وچ دریا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نام فقیر تنہاں دا یا حضرت باہو جڑے دل وچ یار ٹکاون ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔